ورکنگ کمیٹی کی قرارداد شائع کی گئی۔ اس نے ملک میں ایک برقی رعب دوڑا دی۔ لوگوں نے یہ سوچنے کے لیے بھی دم نہیں لیا کہ اس کے مضمرات کیا تھے، لیکن اتنا محسوس کر لیا کہ بالآخر انگریز کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کانگریس ایک عوامی تحریک شروع کر رہی تھی۔ دراصل بہت جلد عوام اور حکومت دونوں میں اس قرارداد کا ذکر ہندوستان چھوڑ دو قرارداد کے طور پر کیا جانے لگا۔ ورکنگ کمیٹی کے بعض اراکین کی طرح عوام بھی گاندھی جی کی قیادت پر کامل یقین رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر موجود ہے جو حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دے گی اور اسے مصالحت پر مجبور کر دے گی۔ میں یہ اعتراف بھی کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی کسی جادو یا مافوق الانسانی طریقے کی مدد سے ہندوستان کو آزادی دلا دیں گے، اور اسی لیے وہ لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی خاص انفرادی کوشش بھی کی جائے۔ قرارداد کو منظور کرنے کے بعد ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے رد عمل کا انتظار کرے گی۔ اگر حکومت نے مطالبہ منظور کر لیا یا کم سے کم مصالحت کے رویے کا اظہار کیا تو آئندہ کی گفتگوؤں کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی۔ اس کے برعکس اگر حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا تو گاندھی جی کی قیادت میں ایک جدوجہد شروع کی جائے گی۔ میرے ذہن میں اس بات کا اندیشہ بہت کم تھا کہ حکومت دباؤ میں آ کر بات چیت کرنے سے انکار کر دے گی۔ واقعات کے سلسلے نے ثابت کر دیا کہ میرا قیاس صحیح تھا۔ بیرونی صحافیوں کا ایک بہت بڑا جتھا واردھا آن پہنچا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ ورکنگ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ 15 جولائی کو گاندھی جی نے ایک پریس کانفرنس طلب کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک شروع کی گئی تو برطانوی اقتدار کے خلاف یہ تشدد سے عاری ایک بغاوت ہوگی۔ مجھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس تمام صورتحال کے تئیں بہت ناخوش تھا۔ میں نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جس میں براہ راست اقدام کی ترغیب تھی، لیکن میں اس کے نتیجے میں بہت پر امید نہیں تھا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد مہادیو دیسائی نے مس شیلڈ سے کہا کہ انہیں جا کر وائسرائے سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کے سامنے قرارداد کے منشا کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ انہیں مجوزہ تحریک کی نوعیت اور تحریک کے طریقہ کار کی بابت ایک تفصیلی خاکہ پیش کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مس شیلڈ وائسرائے سے ملاقات کے لیے واردھا سے روانہ ہوئی اور ان سے گفتگو کی ایک درخواست بھی کی۔ وائسرائے کے پرائیویٹ سیکرٹری نے جواب دیا کہ چونکہ گاندھی جی نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ بغاوت کی اصطلاحوں میں سوچ رہے ہیں، اس لیے وائسرائے اس پر آمادہ نہیں تھے کہ انہیں انٹرویو کی منظوری عطا فرمائیں۔ انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا کہ حکومت جنگ کے دوران کسی بغاوت کو برداشت نہیں کرے گی، خواہ وہ تشدد پر مبنی ہو یا تشدد سے عاری۔ نہ ہی حکومت ایک ایسی تنظیم کے کسی نمائندے سے ملاقات یا گفتگو کے لیے آمادہ تھی جو اس قسم کی اصطلاحوں میں بات کرتا ہو۔ بعد ازاں مس شیلڈ وائسرائے کے پرائیویٹ سیکرٹری سے ملی اور ان سے طویل گفتگو کی۔ اس وقت میں دہلی میں تھا اور انہوں نے اپنی بات چیت کا پورا احوال مجھے سنایا۔ اس کے بعد وہ واردھا گئیں اور گفتگو کی ساری تفصیل گاندھی جی کو بتائی۔ اس کے جلد ہی بعد مہادیو دیسائی نے ایک بیان جاری کیا کہ گاندھی جی کے ارادوں کی بابت ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ گاندھی جی نے مجوزہ تحریک کو ایک کھلی ہوئی تشدد سے عاری بغاوت کا نام دیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مہادیو دیسائی کے بیان پر مجھے تعجب ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ فقرہ جو اس نے ایجاد کیا تھا اس کے بعد گاندھی جی نے کئی مواقع پر اس کا استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں انہوں نے اس فقرے کو کچھ خاص معنی دیے ہوں، مگر عام پبلک کے نزدیک اس بیان کا مفہوم یہی تھا کہ کانگریس نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ بجز اس کے کہ تشدد آمیز بغاوت کا طریقہ اختیار کرے، باقی ہر طریقے سے برطانوی حکومت کو اقتدار سے دستبردار ہو جانے پر مجبور کرے گی۔ میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے امکانی رد عمل کا اندازہ تھا، اور اسی لیے مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہوا کہ وائسرائے نے گاندھی جی یا ان کے نمائندے سے ملاقات کی منظوری نہیں دی۔ ان حالات سے دوچار رہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ AICC کی ایک میٹنگ بلائی جانی چاہیے تاکہ صورتحال پر مزید غور کیا جا سکے، اور اگر ضروری ہو تو ورکنگ کمیٹی کی تجویز کی تصدیق کر دی جائے۔ مجھے یہ خیال بھی ہوا
کہ اس طرح حکومت کو ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے مزید وقت مل جائے گا۔ چنانچہ 7 اگست 1942 کو بمبئی میں AICC کی ایک میٹنگ طلب کر لی گئی۔ 14 جولائی سے 5 اگست تک میرا تمام وقت ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے کانگریسی لیڈروں سے مسلسل ملاقاتوں کی نظر ہو گیا۔ میں انہیں جتا دینا چاہتا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا یا کم سے کم ہمیں اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی تو اس تحریک کو سختی کے ساتھ گاندھی جی کی پالیسی پر پابند رہنا پڑے گا، لیکن اگر حکومت نے کوئی سخت رویہ اختیار کیا تو ملک کو ہر ممکن طریقے سے حکومت کے تشدد کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تصویر جس طور پر میرے سامنے آئی تھی یوں تھی کہ بنگال، بہار، UP، CP، بمبئی اور دہلی پوری طرح تیار تھے اور ان صوبوں میں تحریک بہت مستحکم رہے گی۔ دوسرے صوبوں کی بابت میں نے مناسب ماحول پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میری نظر میں تصویر صاف نہیں ہو سکی۔ مس سلیٹ سے وائسرائے کی ملاقات کے انکار نے گاندھی جی پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ حکومت آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ جو اعتماد رکھتے تھے وہ متزلزل ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اس یقین سے چمٹے ہوئے تھے کہ حکومت کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ AICC کے بعد انہیں کافی وقت مل جائے گا کہ ایک لائحہ عمل تیار کر لیں اور بتدریج اس تحریک میں زور پیدا کر سکیں۔ میں ان کی اس امید میں شریک نہیں ہو سکا۔ 28 جولائی کو ان کے نام میں نے ایک تفصیلی خط لکھا جس میں یہ کہا کہ حکومت پوری طرح تیار تھی اور بمبئی میں AICC کی میٹنگ کے بعد فوری اقدام کرے گی۔ گاندھی جی نے جواب دیا کہ مجھے جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ صورتحال کا مطالعہ وہ خود بھی کر رہے ہیں اور انہیں اب بھی یقین ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ 3 اگست کو میں کلکتے سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے کامل یقین تو نہیں تھا، لیکن دل یہ کہتا تھا کہ میں کلکتے سے ایک لمبی مدت کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھے کچھ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ حکومت نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے تھے اور قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد تمام لیڈروں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ 5 اگست کو ہوئی اور اس نے قرارداد کا مسودہ تیار کیا جو 7 تاریخ کو AICC کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اپنے ابتدائی کلمات میں میں نے کمیٹی کی پچھلی میٹنگ کے بعد سے اب تک کے واقعات کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا۔ میں نے قدر تفصیل کے ساتھ ان اسباب کی وضاحت بھی کی جنہوں نے ورکنگ کمیٹی کو اپنا رویہ بدلنے اور قوم کو ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک نئی جدوجہد کے آغاز کی دعوت دینے پر قائل کیا تھا۔ میں نے اس عمل کی نشاندہی کی کہ ایک ایسے وقت میں جب اس کی تقدیر کی ترازو بیچوں بیچ لٹک رہی ہے، قوم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان نے جمہوریتوں کو اپنا تعاون دینے کی جستجو کی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے باعزت تعاون کو ناممکن بنا دیا۔ سر پر منڈلاتے ہوئے جاپانی حملے کی موجودگی میں قوم اپنی توانائیوں کے حصول کی فکر میں تھی تاکہ جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انگریز اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہندوستان سے اپنے آپ کو نکال لیتے، جیسا کہ انہوں نے سنگاپور، ملایا اور برما میں کیا تھا۔ ہندوستانی خود تو نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا وطن تھا اور اسی لیے ان پر لازم آتا تھا کہ برطانوی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور کسی نئے حملہ آور کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو بڑھائیں۔ مٹھی بھر کمیونسٹوں کو چھوڑ کر جو اس اقدام کے مخالف تھے، AICC کے تمام اراکین نے ورکنگ کمیٹی کی ڈرافٹ کی ہوئی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ گاندھی جی نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا اور 2 روز کے بعد 8 اگست کی شام کو دیر گئے یہ تاریخی ہندوستان چھوڑ دو قرارداد منظور کر لی گئی۔